بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ ہر خیال اپنے مخصوص پیراہن میں آتا ہے۔ یہ پیراہن الفاظ سے بنتا ہے۔ خیال نازل فرمانے والے الفاظ نازل فرماتے ہیں۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے کہ وہ ناطق ہے۔ انسان کو بیان کی دولت سے نوازا گیا اور بیان الفاظ کی ترتیب کا نام ہے۔ حسن ترتیب الفاظ کی اپنی صفت ہے۔ انداز بیان بے شک انسان کا ہی ہے، لیکن یہ خوبی دراصل الفاظ کی ساخت میں پنہاں ہوتی ہے۔ موزوں الفاظ کا انتخاب ہی انسان کو صاحب طرز بناتا ہے۔ سنگ تراش کا فن یہ ہے کہ وہ پتھر میں چھپے ہوئے نقش کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ کام بڑا کام ہے، ہر آدمی کے بس کا نہیں۔ اسی طرح الفاظ سے مضمون اور مضامین سے الفاظ کے رستوں کا علم ہی انسان کو مصنف بناتا ہے۔ الفاظ کے بغیر حسن خیال بس جلوہ ہے، صرف جلوہ، ایک گنگے کے خوبصورت خواب کی طرح۔ اور خیال بغیر الفاظ صرف ایک ڈکشنری ہے، ایک ڈھیر ہے ایسی اینٹوں کا جنہیں کوئی عمارت بننا نصیب نہیں ہوا۔ دنیا میں اصل قوت الفاظ کی ہے۔ اس کائنات کی ابتدا ایک لفظ سے ہوئی، ایک مقدس لفظ، ایک امر، صاحب امر کا کن کے لفظ میں ایک مکمل کائنات، ایک مکمل نظام، ایک مکمل داستان پنہاں تھی۔ یہ ایک ایسا لفظ تھا کہ جس کی اطاعت میں آج تک ہر شے عمل پیرا ہے۔ یہ لفظ کا عجب کرشمہ تھا کہ نہ ہونے سے ہونا ہو گیا۔ عدم سے وجود کا سفر کن سے شروع ہوا اور وجود سے عدم تک سفر بھی اسی لفظ کی تاثیر کا حصہ ہی ہے۔ الفاظ کی طاقت قدم قدم پر عیاں ہوتی ہے۔ قوموں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے الفاظ کا تازیانہ ہی کافی ہے۔ قوموں ملی شعراء کا کمال الفاظ کے دم سے ہے۔ الفاظ خون میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں، غلامی آزادی میں بدل جاتی ہے، انسان کے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بغور مطالعہ کرنے سے اس معاشرے کا اخلاقی معیار واضح ہو جاتا ہے۔ ترقی کرنے والے معاشروں میں اور طرح کے الفاظ کا استعمال ہوتے ہیں۔ الفاظ ہی امید کے چراغ روشن کرتی ہے اور الفاظ ہی مایوسی کی تاریکیاں پیدا کرتے ہیں۔ الفاظ کی خاص ترتیب ہدیہ خوانی کا کام کرتی ہے۔ ہمارے ترانے ہماری کیفیات کو ایک نہج کی طرف مائل کرتے ہیں۔ دشمنوں کے خلاف صف آرا ہونے کا عمل الفاظ کی بدولت ممکن ہے۔ محبت ایک جذبہ ہے، ایک خواہش ہے کسی کے قریب ہونے کی۔ محبت خاموش بھی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ محبت کو کچھ اور ہی چاشنی اور رنگ عطا کر دیتے ہیں۔ محبت کرنا اپنی جگہ، لیکن محبت کی تاثیر میں ڈوبا ہوا شعر کچھ اور ہی جلوہ ہے۔ محبت اتنی قابل محبت نہیں ہوتی جتنا اسے الفاظ بنا دیتے ہیں۔ ہمارے رشتے، ہماری چاہتیں، ہماری نفرتیں اس لیے دیرپا ہیں کہ ہم انہیں الفاظ میں ریکارڈ کر دیتے ہیں۔ کسی کو دوست کہہ دینے کے بعد ہم اس کی جفائے وفا نما کو برداشت کرتے ہیں۔ وہ دوستی کا جذبہ اندر سے کئی دفعہ زخمی ہوتا ہے، لیکن ہم جذبوں کے سرد ہونے کے باوجود لفظ دوستی کو نبھاتے ہیں۔ الفاظ ہمارے تعلقات کو استقامت بخشتے ہیں۔ ہم رشتوں کو اس لیے بھی قائم رکھتے ہیں کہ انہیں رشتہ کہہ دیا جا چکا ہے۔ کہہ دینا ہی قیام ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونے والا زندگی بھر مسلمان رہتا ہے۔ اگر اسلام کا مفہوم سمجھ میں بھی نہ آئے تو بھی مسلمان رہتا ہے۔
کلمہ پڑھ لینے سے ہی مہر سب بات لگ جاتی ہے۔ الفاظ سے ہی قرآن ہے، خدا کے مقدس الفاظ، بندوں کے نام، روح القدوس کا لایا ہوا پیغام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام بنی آدم کے لیے۔ ان الفاظ کی ترتیب اتنی مستقل کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لگا رکھی ہے، زیر زبر نقطہ تک نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ قرآن کے الفاظ قرآن کے علاوہ استعمال ہوں تو قرآن نہیں، الفاظ خدا کے ہوں تو قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ حدیث ہیں، بزرگان دین کے الفاظ ملفوظات ہیں، داناؤں کے الفاظ اقوال ہیں۔ جتنی مقدس زبان سے ادا ہوں گے اتنے ہی الفاظ مقدس ہوں گے، اتنے ہی مؤثر ہوں گے۔ ہم الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں، الفاظ کے حصار میں رہتے ہیں، الفاظ ہمارا کردار ہیں، الفاظ ہمارا ماحول ہیں، اور کبھی کبھی تو الفاظ ہماری عاقبت ہیں۔ الفاظ کانوں کے راستے دل پر اثر کرتے ہیں، اور دل پر اثر کے بعد اعضاء و جوارح پر عمل کا حکم نازل ہوتا ہے، اور یوں انسان کا کردار بنتا رہتا ہے۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے رہتے ہیں۔ الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے ہیں۔ ہر سماج اور ہر گروہ کے الفاظ الگ الگ ترتیب رکھتے ہیں۔ آپ کسی کے الفاظ یا گفتگو سن کر یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بازار میں بیٹھنے والے بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، دارالعلوم کے لوگ اور ہی زبان استعمال کرتے ہیں، علماء کی زبان اور ہے، حکماء کی زبان اور ہے، اسی طرح جہلاء کی زبان اور ہے۔ فلمی ماحول کے الفاظ اور ہیں، ڈرامے کے اور نثر کے اور شعر کے، اور شعر کی دنیا میں الفاظ کی ایک بندش بس معنی کی پرت کھولتی چلی جاتی ہے۔ سامعین پر ایک کیفیت طاری کر دینا شعر کا اعجاز ہے۔ دل سے نکلی ہوئی بات دلوں میں ایسے داخل ہوتی ہے کہ سامع کہہ اٹھتا ہے کہ میں یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ بولنے والے کا سوز الفاظ میں سوز پیدا کر دیتا ہے۔ درد سے گایا ہوا کلام محفل میں عجب سماع پیدا کر دیتا ہے۔ الفاظ کے معنی پیچھے رہ جاتے ہیں، گانے والے کا سوز قلوب کو زندہ کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ عظیم پریم راگی نے اپنی ایک نجی محفل میں ایک واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگے کہ ایک رات ایک محفل میں انہوں نے بہت گایا، دیر تک محفل بپا رہی، سامعین محظوظ ہوئے، بہت خون برسا لیکن رنگ نہ برسا، بس اندر ہی اندر وہ کچھ پریشان ہوئے۔ رات گہری ہو چکی تھی، انہوں نے اپنے گرو کو یاد کیا، دل کا چراغ روشن کر کے کچھ الفاظ اپنے پاس سے مرتب کر کے الاپنا شروع کیا۔ الفاظ تھے: سیاں سے سیاں ملا جا رہا ہے بالم، بالم سے بالم ملا جا رہے ہیں سیاں۔ بس کیا تھا، دل کے چراغ نے دلوں کے چراغ روشن کر دیے، محفل میں کیفیت کا عجب عالم پیدا ہو گیا۔ بے خودی، محبت اور سرشاری کا عالم تھا۔ گانے والے کا درد بیدار ہوا کہ سب کا ہی درد بیدار ہو گیا۔ غرض یہ کہ الفاظ میں جادو بھرنے والی شے ادا کرنے والے کا جذبہ ہے۔ بولنے والے کا لہجہ بھی الفاظ کے حسن کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ میٹھے بول کو کا رخت لہجہ مل جائے تو بول میٹھا نہیں رہتا۔ تحریر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ۔ حوالہ حرف حرف حقیقت۔ اللہ تعالیٰ سرکار واصف علی واصف کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ عزیز سامعین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔